اس سے قبل انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی تنازعات اور فقہی اختلافات کے بارے میں مزید فرمایا ہے، ہر زمانہ کے اہل علم کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو اختلاف ہوا اور انہوں نے اجتہاداً کوئی رائے قائم کی، اس میں وہ معجور و محمود ہیں، اگرچہ تمام حق پر نہ تھے بلکہ حق ان میں سے بعض کے ساتھ تھا۔ کتاب الامامہ صفحہ 370۔ ائمہ اہل سنت کی اس نوعیت کی تصریحات کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ قرن اول سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک کے تمام محدثین اور فقہا کا یہی فیصلہ ہے، اور انہوں نے عقیدہ کے موضوع پر جس قدر بھی کتابیں لکھی ہیں، ان میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنے کی تاکید کی ہے، جسے ہم نے باقاعدہ حوالوں سے اپنی تالیف مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف کا موقف میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ کتاب مقام صحابہ صفحہ 73 تا 76۔ محصل نمبر 2، صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والی جنگوں میں خاموشی اختیار کی جائے۔ محصل نمبر 3، ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہے، جنگوں کے معاملہ میں کسی صحابی نے درست اجتہاد کیا اور کسی نے غلطی کی۔ محصل نمبر 4، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والی جنگیں بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے صحابہ پر طعن و ملامت کی نوبت آنے کا خدشہ ہے، جبکہ ائمہ کرام نے ان سے دین لیا ہے۔ حافظ محمد عدنان کلیانوی صاحب کتاب دفاع صحابہ میں لکھتے ہیں، حوالہ نمبر 4، امام مبارک ابن اسیر جوزی، سب صحابہ کرام عادل ہیں کیونکہ خدا نے ان کی تعدیل صفائی کر دی ہے۔ امام محی الدین ابو زکریا بن شرف النووی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی صداقت اور عدالت پر تمام اہل حق کا اتفاق ہے کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 272۔ امام ابو عمرو ابن عبداللہ یوسف، مؤلف الاستیاب، دین کے شارح، کما حقہ مبلغ، محافظ سنت صحابہ کرام ہیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ثناءخواں ہے۔ نیز فرماتے ہیں، مقام صحابیہ سے بڑھ کر کوئی تزکیہ اور عدالت کا مقام نہیں۔ الاستیاب، مورخ اسلام خطیب بغدادی، کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثبوت عدالت میں کسی مخلوق کی تعدیل کا محتاج نہیں، اللہ نے ان کی شان کو برائیوں اور گناہوں سے بری کر دیا ہے۔ الکفایہ فی علوم الروایہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، تمام صحابہ کرام اہل جنت ہیں۔ الاصابہ۔ امام قرطبی مالکی، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کرام عادل اور اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ از تفسیر قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ 299۔ علامہ جلال الدین سیوطی، صحابہ کرام کے مشاجرات کو خطا اجتہادی پر محمول کر کے ہر ایک کو صداقت و عدالت کا امین کہا جائے گا۔ تدریب الراوی صفحہ 400۔ علامہ ابن صلاح، صحابہ کرام سے باز پرس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ کتاب و سنت اور اجماع کے مطابق حق و انصاف پر قائم ہے۔ از علوم الحدیث ابن صلاح۔ علامہ سخاوی علی بن محمد، صحابہ کرام کی ہر بات قابل اعتبار ہے، وہ قابل و امین ہیں۔ فتح المغیث جلد نمبر 4 صفحہ 35۔ علامہ محمد بن اسماعیل حسن، تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ مولانا عبدالعزیز پرہاروی، تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں۔ از کوثر النبی صفحہ 79۔ علامہ شیخ محمد خضری، تمام صحابہ کرام امتیاز عدالت سے مزین ہیں۔ اصول فقہ صفحہ 218۔ علامہ بہاری، صحابہ کرام صفت عدل کے مظہر ہیں، مسلم الثبوت۔ علامہ ابن حاجب، ہر صحابی عادل ہے، مختصر المنتہی جلد نمبر 2 صفحہ 67۔ امام الکلام محقق ابن حمام، تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ تقریر الاصول جلد نمبر 2 صفحہ 26۔ امام تاج الدین سبکی، صحابہ کرام عادل ہیں، ان کا تزکیہ عالم الغیب نے کیا ہے۔ ملا علی قاری، صحابہ کرام ایسے عادل ہیں کہ ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں۔ از شرح فقہ اکبر۔ حجت اللہ فی الارض امام شاہ ولی اللہ، تمام صحابہ کرام بلا امتیاز حق و انصاف پر قائم ہیں۔ از ازالت الخفا۔
ماخوذ از اسلام میں صحابہ کرام کی آئینی حیثیت، دفاع صحابہ، صفحہ 23 تا 24۔ محصل نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی ذات نے صحابہ کی تعدیل کر دی ہے، لہٰذا اب انہیں کسی انسان کی تعدیل کی ضرورت نہیں رہی۔ تمام صحابہ عادل اور صادق ہیں، ان کی خطائیں اجتہادی نوعیت کی تھیں جن پر وہ اجر پائیں گے۔ محصل نمبر 6، تمام صحابہ کرام اہل جنت ہیں۔ منافقین کے بارے میں اس گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ گروہ منافقین بہت مختصر تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید مختصر ہوتا چلا گیا اور بالآخر ناپید ہو گیا۔ کتاب تجلیات آفتاب میں صفحہ نمبر 51 پر منافقین کے بارے میں ڈاکٹر خالد محمود صاحب لکھتے ہیں، حوالہ نمبر 5، مسلم معاشرہ پہلے مکہ مکرمہ میں بنا، اس میں مسلمان مشکلات ہی میں گھرے رہے۔ ظاہر ہے کوئی انسان اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ وہ اس مشکلات میں گھرے طبقہ میں نفاق سے داخل ہو اور اس طرح اپنی پوری زندگی تلخ کر لے۔ ایک غیر مسلم اس وقت دائرہ اسلام میں آنے کا نقشہ یہ کھینچتا ہے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا تھا وہ گویا ایک قسم کی موت اپنے لیے پسند کرتا تھا اور اس وقت اس طرح اسلام لانا سزائے موت کے قائم مقام ہو جاتا تھا۔ چشمہ معرفت صفحہ نمبر 2، رے خین جیم 23 صفحہ 396۔ البتہ مدینہ کے مسلم معاشرہ میں مسلمان ایک واقعی عزت یافتہ قوم ہو چکے تھے۔ اب کچھ ایسے لوگ پیدا ہو سکتے تھے جو اندر سے مسلمان نہ ہوں اور اس معاشرہ میں بطریق نفاق داخل ہو کر انہیں دھوکہ دیں۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ مسلم معاشرے میں منافقین بطور ایک گروہ کے مدینہ منورہ میں ہی ملتے ہیں۔ 28ویں پارہ کی سورہ منافقون مدنی صورت ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس گروہ منافقین کی بطور گروہ خبر دی ہے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں بھی منافقوں کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے اور وہ بھی ایک مدنی صورت ہے۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ مدینہ منورہ میں مسلم معاشرے میں منافقوں کا بھی آنا جانا رہا اور یہیں منافقوں کا پہلا تعارف ملتا ہے۔ یہ نفاق اعتقادی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے کس دور میں مسلم معاشرے میں پایا گیا۔ اس طرح یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بارے میں ابتدائی پالیسی انہیں بے نقاب کرنے کی اور مسلم معاشرہ سے نکالنے کی نہ تھی۔ اس وقت منافقین مسلمانوں میں کس پوزیشن میں رہے، مسلمانوں کو اسے جاننے کی بھی ضرورت ہے، وگرنہ اس ملے جلے معاشرے میں مومنوں اور منافقوں کو نمایاں طور پر معلوم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نقطہ نظر سے ہم اس موضوع کی کچھ وضاحت یہاں کیے دیتے ہیں۔ کتاب تجلیات آفتاب صفحہ 51۔ محصل نمبر 7، مدینہ میں مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ یہاں مسلم معاشرہ میں منافقین کے وجود میں آنے کا امکان موجود تھا۔ اس معاشرہ کے مومن و منافق کو پہچاننا ضروری ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر درج ہے، حوالہ نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو پہلے 3-4 سال تو جنگوں کا سامنا کرنے ہی میں لگ گئے۔ ہنوز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصلحت اسی میں تھی کہ منافقین کو نہ نکالا جائے۔ اگر ان کو نمایاں کر دیا جائے تو کئی نئے لوگ قریب نہ آئیں گے، وہ اس وہم میں رکے رہیں گے کہ شاید ہم بھی نکال دیے جائیں، پھر ان کے پختہ مسلمان ہونے کی امید شاید کبھی بر نہ آئے۔ تجلیات آفتاب صفحہ 52۔ محصل نمبر 8، ابتدا میں منافقین کو نہ چھیڑا گیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 54 اور 55 پر درج ہے، حوالہ نمبر 7۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین سے لسانی جہاد پر اکتفا کی۔ یہ تبھی درست ہو سکتا ہے کہ یہ لسانی جہاد آخر تک آپ کا عمل رہا ہو، لیکن واقعات اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر عام ایک منافق کا نام لے کر ان کو مجلس صحابہ کرام سے نکال دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر 36 آدمیوں کو نام بنام مخاطب کر کے فرمایا، اخرج فإنک منافق، تو منافق ہے، مسجد سے نکل جا۔ تفسیر عثمانی سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ جب یہ نکالے گئے تھے تو ان کا صحابہ کے ساتھ عام رہنا سہنا نہ تھا، یہ اپنے اطوار و کردار سے ان سے مختلف رہتے تھے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے، آگے عربی متن ہے۔ اس میں پوری صراحت ہے کہ منافقین صحابہ کے ساتھ اس طرح مل کر نہ رہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ہم نشین ہوں، یہ بھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ منافق کبھی ہم نشین مجلس رسالت رہے ہوں۔
وہ اپنے اطوار و کردار میں ہمیشہ صحابہ کرام سے الگ نظر آتے تھے۔ صحابہ کرام اور منافقین میں اختلاط عام نہ تھا۔ پھر جب ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ممانعت کر دی گئی تو کون کہہ سکتا ہے اس وقت صحابہ کرام اور منافقین ایک مخلوط سوسائٹی رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کی نماز جنازہ سے روک دیا گیا تھا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہاں منافقین کی اپنی پہچان ہو اور وہ صحابہ کرام سے الگ جانے جاتے ہوں۔ تجلیات آفتاب صفحہ نمبر 54۔ ماحصل نمبر 9۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو مسجد سے نکال دیا۔ ان منافقین اور صحابہ کرام میں کوئی میل جول اور اختلاط نہ تھا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 56 اور 57 پر درج ہے۔ حوالہ نمبر 8۔ ہمیشہ کے لیے منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پر چھائے رہیں۔ قرآن کریم نے اس تصور تک کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر منافق نہ رکے اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے، تو ہم تجھ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تیرے اس شہر میں بھی تیرے پاس نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ وہ پھٹکارے جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر مار دھاڑ ہوگی۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 60 اور 61۔ قرآن کریم کی روح سے منافقوں کی سرگرمیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سرد پڑ گئیں اور خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے حملے شدید تھے اور ان کی کارروائیاں گہری تھیں، پھر بھی یہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کھل گئے منافق نہ رہے، اور اب صرف دو ہی طبقے رہے، مسلمان اور کافر۔ منافق اب کھلے کافروں میں آ ملے، اور جب ظاہر ہی ہو گئے تو نفاق کہاں رہا۔ نفاق تو اس چیز کا نام ہے کہ حقیقت پر پردہ پڑا رہے۔ اس بات کی تائید حضرت حذیفہ بن یمان کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے، یہ منافقین آج اس سے زیادہ برائی میں ہیں جتنے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تھے۔ ان دنوں وہ چھپے رہتے تھے اور اب وہ کافر ہو کر بالکل ظاہر ہو گئے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 1054۔ بے شک نفاق تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہی تھا۔ آج دو ہی چیزیں ہیں، کفر یا ایمان۔ نفاق اور اس کے احکام جاتے رہے۔ مشکات صفحہ 18، مرکات جلد نمبر 1 صفحہ 113۔ نفاق کے احکام اب باقی نہیں رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ زیادہ بری حالت ارتداد میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جو منافق صف اسلام سے نکالے گئے ان پر ارتداد کا حکم نہ آیا تھا۔ نفاق کے احکام کے ان منافقین سے ٹکراؤ نہ کیا جائے، ان کی پردہ پوشی رہے۔ یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تھا، اور اس میں کئی مصلحتیں تھیں، اور وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک محدود تھیں۔ آج ان مصالح کو روا نہ رکھا جائے گا، اب لوگ صرف مسلمان اور کافر ہی سمجھے جائیں گے۔ اب جو صنف اسلام سے نکلے اسے نفاق کی پہلی رعایت نہ دی جائے گی، اب اسے مرتد شمار کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ بری پوزیشن میں آ گئے۔ مرکات شرح مشکات میں ہے، یعنی منافقین کے احکام کہ ان کی زندگیوں کا تحفظ رہے اور ان پر مسلمانوں کے ہی احکام جاری رہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں رہا، اور اس میں کئی مصلحتیں تھیں۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ جب مومن منافقوں پر پردہ ڈالے رہیں گے تو کھلے مخالفوں کو ان کا حال معلوم نہ ہو پائے گا، وہ انہیں مسلمان ہی سمجھتے رہیں گے، تو مسلمانوں کی کثرت تعداد سے وہ مسلمانوں کی مخالفت اور ایذا رسانی سے کچھ دور رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ڈرے رہیں اور ان کی شوکت کم سمجھی جائے۔ مرکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133، بحوالہ تجلیات آفتاب صفحہ نمبر 56۔ ماحصل نمبر 10۔ حوالہ نمبر 8 سے یہ بات سامنے آئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان منافقین کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ نیز منافق وہی ہے جس کی اصلیت پر پردہ پڑا رہے، اور جو ظاہر ہو جائے گا وہ منافق نہیں رہے گا بلکہ بدتر ہوگا۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ خود ڈاکٹر صاحب کے جو الفاظ ہم نے حوالہ نمبر 7 کے تحت درج کیے ہیں وہ ان کے ان الفاظ سے الٹ ہیں جو ہم نے حوالہ نمبر 8 کے تحت درج کیے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ منافقین صحابہ سے الگ تھلگ رہتے تھے، پھر لکھتے ہیں کہ منافقت تو چھپے رہنے کا نام ہے۔ ماحصل نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ ماحصل نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں پر منافقین کی اصطلاح کا اطلاق ختم ہو گیا، اب یہ لوگ مرتد اور کافر کہلائے جائیں گے۔ ماحصل نمبر 1 تا 12 تک وہ دلائل ہیں اور ان سے متعلقہ حوالہ جات درج ہیں جو کہ متذکرہ بالا
مسلمانوں کا دوسرا گروہ اپنے موقف کی صداقت کے لیے پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ حق بات کو سہل ترین انداز میں اور وزنی ترین دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ حق کا متلاشی زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے، اور اس مقصد کے لیے ہم جو طریقہ اختیار کریں گے اسے کتاب ابقات الانوار میں ڈاکٹر خالد محمود نے صفحہ نمبر 29 پر لکھا ہے اور اسے اصل دین کہا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینہ میں دیکھنا اصل دین ہے، اور انہیں تاریخ کے دریچہ سے جھانکنا یہ صرف انہی لوگوں کی راہ ہے جنہوں نے تاریخ کے کوچہ میں تحقیق کی گرد پیمائی نہیں کی۔ ہمارے زیادہ تر دلائل قرآن مجید سے ہوں گے، اس کے علاوہ احادیث سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ احادیث زیادہ تر صحیح ستہ سے ہوں گی، خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ جو حدیث صحیح ستہ کے علاوہ کسی کتاب سے لی جائے گی اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ وہ قابل اعتماد ہو۔ قرآن مجید سے کما حقہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک اہم بات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر قرآن مجید میں پائی جانے والی تمام آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور ان آیات سے ملنے والی مجموعی رہنمائی کے ذریعے اس موضوع کو سمجھنا ہی درست طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 85۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کی ایک بیماری کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور وہ بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ کتاب خدا کے بعض احکامات کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کر دیتے تھے۔ لہٰذا ہم قرآن مجید کی کسی آیت سے اگر کوئی ایسا مفہوم اخذ کریں گے جو کسی دوسری آیت کے خلاف ہوگا تو ہمارا یہ عمل بنی اسرائیل کی اس بیماری کی مانند ہوگا اور درست نہ ہوگا، بلکہ اس عمل میں نقصان کا شدید خدشہ ہوگا۔ اسی لیے حق بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے ہم صرف ایسے مفاہیم اخذ کریں جو کسی بھی دوسری آیت سے ٹکرا نہ رہے ہوں۔ آیات سے حاصل شدہ مفاہیم کو آپس میں ٹکرانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات آپس میں ہرگز نہیں ٹکراتی بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 82۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نازل شدہ کلام مانو کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف موجود ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ اگر ہم کسی آیت سے ایسا مفہوم یا ایسی دلیل اخذ کریں کہ جس سے قرآن مجید کی کوئی دوسری آیت واضح طور پر رد ہو جائے تو ہمارا اخذ شدہ مفہوم یا اخذ شدہ دلیل یقیناً غلط ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مراد کچھ اور ہوگی۔ مثلاً درج ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں۔ میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں طویل معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک۔ درجہ بالا آیات سے اگر یہ سمجھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سامری کی پھیلائی ہوئی گمراہی کے متعلق آگاہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام غصہ کی حالت میں فوراً واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ آئے اور ان کی سرزنش کی، تو ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن قیام کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 51۔
ایک اور آیت ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 138۔ درجہ بالا دونوں آیات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 راتوں تک قیام کیا۔ اس قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو سامری کے فتنہ سے بھی آگاہ کیا، اور 40 راتوں کے قیام کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر اپنی قوم کی سرزنش کی۔ ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں، اور ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 تا 117۔ درجہ بالا آیات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تم دونوں کا دشمن ہے۔ لیکن جب ہم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے متعلق دیگر آیات سامنے رکھیں تو علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے پر پہلے ابلیس کی سرزنش کی اور اس سے جواب طلبی کی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تم دونوں کا دشمن ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 33۔ درجہ بالا آیات سے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے پر ابلیس سے جواب طلبی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شیطان کی دشمنی سے آگاہ کیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 115 تا 117 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور کوشش کی ہے کہ زیر بحث موضوع کے متعلق قرآن مجید کی تمام آیات کو مد نظر رکھیں اور ایسا مفہوم اخذ کریں اور ایسی دلیل قائم کریں جس سے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی رد نہ ہو، بلکہ پورا قرآن مجید مجموعی طور پر اخذ شدہ مفہوم و دلیل کی تائید کرے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق کے طلبگار ہیں۔ خلاصہ مقدمہ: مسلمانوں کے ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرہ میں کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ کے علاوہ مسلمانوں کے اندر مختلف طرح کے لوگ تھے۔ ان میں ایسے مومنین بھی تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کا اضافی شرف رکھتے تھے۔ بعض ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو کہ بہت سی آزمائشوں پر پورا اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت نزدیک اور مقرب ہو چکے تھے۔ بعض ایسے لوگ تھے جو اصل میں منافق تھے لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھا۔ بعض ایسے لوگ تھے جو کہ شروع میں تو منافق نہ تھے لیکن بعد میں بعض فتنوں میں پڑ کر راہ راست سے بھٹک گئے۔ ان سب کی درست پہچان کے لیے جرا و تعدیل اور چھان پھٹک ضروری ہے تاکہ صرف ان لوگوں ہی سے دین کے سلسلہ میں رہنمائی لی جائے جو کہ مخلص اور ایمان والے تھے، جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرہ میں کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ کے علاوہ مسلمانوں کے اندر صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور منافقین موجود تھے۔ منافقین قلیل تعداد میں تھے اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جرا و تعدیل کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے ہر عمل کی درست ہونے کی صورت میں توثیق اور غلطی کی صورت میں تعویل کی جائے گی۔ ان تمام کو سچا کہا جائے گا، ایسے حقائق بیان کرنے سے گریز کیا جائے گا جن سے ان کی ذات پر حرف آنے کا اندیشہ ہو۔ اس مقدمہ سے درج ذیل نکات حاصل ہوئے جو کہ مسلمانوں کے اس گروہ کے نزدیک قابل قبول ہیں جو نبوی دور کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور قابل تقلید سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب اچھے اور جرا و تعدیل سے بلند ہیں۔ نمبر 2،
صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والی جنگوں پر خاموشی اختیار کی جائے۔ نمبر 3، ہر صحابی اپنے اپنے مقام پر مجتہد ہے۔ صحابیوں کے ساتھ جنگوں کے معاملہ میں کسی صحابی نے درست اجتہاد کیا اور کسی نے غلطی کی۔ ان کی خطائیں اجتہادی نوعیت کی تھیں جن پر وہ اجر پائیں گے۔ نمبر 4، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان ہونے والی جنگیں اور ان جنگوں میں ہونے والے جانی نقصانات وغیرہ بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے صحابہ پر طعن و ملامت کی نوبت آنے کا خدشہ ہے، جبکہ ائمہ کرام نے ان سے دین لیا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعدیل کر دی ہے، لہٰذا ان پر جرح و تعدیل کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی، اور یہ کہ تمام صحابہ عادل اور صادق ہیں۔ نمبر 6، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اہل جنت ہیں۔ نمبر 7، مدینہ میں مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ یہاں مسلم معاشرہ میں منافقین کے وجود میں آنے کا امکان موجود تھا، اس لیے اس معاشرہ کے مومن و منافق کو پہچاننا ضروری ہے۔ نمبر 8، ابتدا میں منافقین کو چھیڑا نہیں گیا۔ نمبر 9، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو نام بنام مسجد سے نکال دیا، چنانچہ ان نامزد منافقین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پھر کوئی میل جول اور اختلاط برقرار نہ رہا، بلکہ صریحاً قطع تعلقی واقع ہو گئی۔ نمبر 10، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان منافقین کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان لوگوں پر منافق کی اصطلاح کا اطلاق سرے سے ختم ہو گیا، اب وہ لوگ مرتد اور کافر کہلائے جانے لگے۔